پہلی دفعہ ساڑی کب پہنی؟ میں تو لیکن اچھا ہماری ریسٹرکشنز نہیں تھی لیکن میں امی کی ساڑیاں ہمیشہ پہنتی تھی چھوٹے ہوتے ہوئے، ٹک ٹک کر کے جو بڑی بڑی ہیلز کے ساتھ گھر میں کھیل کھیل کرتے ہیں لیکن پہلی دفعہ پہنی تھی 18 ایئرس کی جب میں تھی پہلی میں نے تو شادی کے بعد پہنی. ہاں پہلے نہیں. مجھے یاد ہے کہ میں میٹرک میں تھی اور ہم لوگوں کا وہ تھا فیئر ویل جو ہوتا ہے نا اس میں پہنی تھی. وہ بھی ایسی ساڑی تھی کہ مطلب ساڑی ٹائپ ساڑی تھی، وہ اسٹچ ٹائپ ہوتا ہے نا، وہ بھی دوست سے لے کے پھر میں نے پہنی تھی. نادیہ یاد ہے ساڑی؟ میں ابا کو میرے ساڑی پسند نہیں تھی اور ابا نے کہا تھا بچیاں بڑی بڑی لگتی ہیں، ہاں یہی سب تو ہاں یہ مت پہنا کرو. تو انہوں نے مجھے کہا، مجھے کیونکہ سمجھ آ گئی تو میں نے کبھی پھر پہنی نہیں. میں نے ایک شو کیا تھا ARY پہ مینی ایئرز اگو، اس کا نام تھا میک اوور. اور میک اوور میں یہ ہوتا تھا کہ ہم عام لیڈیز کو لے کے ان کو میک اوور دیتے تھے. بڑا خوبصورت گلیمرس شو تھا جس میں میں نے ساڑیز پہنی. یاد ہے آپ کو؟ کیمرہ مین بھی کیا آپ تھے اس میں میں نے انہوں نے کہا جی گلیمرس یہ. میں تھی میرے خیال کوئی 18-19 سال کی. میں کہا گلیمرس اور یہ کیا کریں. تو وہ انہوں نے ڈائریکٹر نے کہا آپ ساڑی پہنیں. اتنی پیاری ساڑیاں تھیں اور میں اتنی حسین لگی اس میں. اور پھر لیکن یہ تھا کہ پھر میں ایسے بیٹھی اور میرے ذہن میں سمینا پیرزادہ والا ہوتا تھا ویسی لک چاہیے. تو میں نے ARY کے لیے پہنی تھی ایکچولی ساڑی فرسٹ ٹائم. اچھا دیکھو، جیسے انہوں نے کہا کہ سمینا پیرزادہ والا لک، تو جب آپ ساڑی اس طرح کی کوئی چیز پہنتے ہیں نا آپ کے دماغ میں کوئی ہوتا ہے. میں نے شو پہ فرسٹ ٹائم آپ ہی کے شو پہ پہنی تھی ساڑی. وہ بھی آپ کا کوئی کانسیپٹ تھا کہ ساڑیوں کو کس کس سٹائل سے پہن سکتے ہیں. تصویریں بھی ہیں میرے پاس. آپ کے دماغ میں کس کی مطلب کس کی تصویر آتی ہے انسپریشنلی کہ میں ان کے جیسی ساڑی پہنوں؟ آئی تھنک یہ جو انڈین ایکٹریسز ہیں وہ بہت اچھے سے کیری کرتی ہیں ساڑیوں کو. تو اور امبر آپ؟ میرا یہی تھا کہ ابھی بھی میں اگر ساڑی پہنوں تو میں اپنے بال بند نہ کروں، جوڑا نہ باندھوں. تو میرا ہمیشہ نا ڈمپل کپاڑیا، وہ فلکسز آئے، کرلز، اور بس تب ساڑی پہنو. بال کھلے اور جس میں یہ اسٹریٹ لک بھی نہیں، فلکسز کرلز کے ساتھ، باؤنسی ہیئر کے ساتھ یوں کرو. بس یہ والا مطلب وہیں سے گلیمر ذہن میں آیا. ہمیں اس زمانے میں لگتا تھا ساڑی کے ساتھ تو جوڑا ہونا. نہیں میں ایسے لگتا تھا. بہت اچھا لگتا ہے جو مطلب دو سٹائلز ہیں. ایک تو زیبا جی کا، زیبا بختیار جی؟ نہیں زیبا، اچھا زیبا محمد علی زیبا. میں نے کہا تو ان کا جو سٹائل تھا نا جس طرح وہ بال اپنے باندھتی ہیں، اور اچھا اور کھلے بالوں میں مادھوری کا. بس دونوں سٹائل بہت اچھے لگتے ہیں. اچھا ایک اور ہوتی ہے چیز، ہم پتہ نہیں ایک زمانے میں ایک فیز آتا ہے ہر لڑکی پر، ہر عورت پر، کہ کبھی آپ کو سونے کی چوڑیاں نا بڑی اٹریکٹ کرنے لگتی ہیں. وہ ایک فیز ہوتا ہے، ہر پورے زندگی نہیں کرتی لیکن کبھی کبھار کرتی ہیں. امی کو پہنے ہوئے دیکھا تو ہم ہوتا ہے کہ بچہ ہم بھی سونے کی چوڑیاں پہنے، مگر ینگ لڑکیوں کو زیادہ تر پہننے نہیں دیتے. آپ لوگوں نے پہلی دفعہ آپ کو کب موقع ملا سونے کی چوڑیاں پہننے؟ مجھے تو یاد ہے کہ نانی نے جو وہ سونے کی چوڑیاں سب کو دی تھی نا، ساری بچیوں کو، جو ان کے بچوں کے بچیاں تھیں کہ چلو یہ ان کے لیے میری طرف سے. تو مجھے یاد ہے وہ دو پتلی پتلی، میں 18 کی ہو گئی تھی تم؟ یاد نہیں بہت چھوٹی تھی میں. امی نے دی تھی ہمیں نا. پھر امی نے لے بھی لی؟ نہیں لی تھی، ان کے پاس رکھوا دی تھی، مامی کے پاس رکھوا دی تھی. انہوں نے چھوٹے سے جھمکے دیے تھے سونے کے، گولڈ کے، بالیاں جو سب کو دیے تھے میرا خیال سے. چوڑیاں پڑی رہتی ہیں نا. نہیں ویسے سونا ویسے نہیں پڑا. اسٹاک ہی نہیں ہے. نہیں توبہ، میں نے نہیں لگتا کہ میں گھڑی پہن سکتی ہے نادیہ، وہ بھی اس کا وہ ڈائل نکلا. میرے پاس کلیکشن تھی. چوڑیاں ووڑیاں مجھے کبھی نہیں. اچھا میں تو شادی کے بعد میرا یہ عالم ہوتا تھا، 5 چینیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، 5 چینیں پورے دونوں ہاتھوں میں. تم دونوں میں سے کوئی میرے میں سے تو نہیں ملا؟ سچ بتا دو، تم دونوں میں سے اصل بہن کون ہے؟ اور نہیں، اور کان جو یہاں سے مجھے بھی یاد ہے اس کا کوئی اشتہار تھا. میں نے اس کو پہلی دفعہ جو اشتہار میں دیکھا چاکلیٹ کا ایڈ تھا، اور میں اس کے کانوں کی وجہ سے اٹریکٹ ہوئی. یہاں سے نادیہ لے کر یہاں تک چھدے ہوئے، اور اس زمانے میں کوئی اتنا فیشن نہیں. 3 کان چھدے ہوئے تھے شادی سے پہلے. یہاں سے لے کر یہاں تک. شادی کے بعد 4تھا 5واں، اس کے بعد اور پھر یہ اندر اب 7 جگہ کان چھدے ہوئے ہیں ادھر اندر. بھائی کلوز اپ لیجیے اس کے کان کا. بھائی تھوڑا تو فرق ہوگا نا. خالی ہے بھائی، اس پہ بھی نہیں میں کچھ پہنتی. اچھا اور مجھے سب کہیں یہ آپ پہن کے سوتی ہیں انگوٹھیاں. میں آج تک نا اتاروں یا رات میں چوڑیاں پہن، مجھے اچھا لگتا ہے کھن 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 اور آواز آئے ان میں سے چھن چھن چھن. اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے ماں باپ کو ورائٹی دینی چاہیے.
एक्सट्रीम पे है दोनों, तो मुझे ऐसा लगता है दोनों में से कोई एक मेले में से मिली है। नहीं मैं हूँ, मैं वो काम करने वाली आती थी मैरी ना, तो मैं उनकी बेटी हूँ। तो वो बचपन में मुझे छेड़ते थे बहुत। उससे तो पूछो ना, बेचारी वो दूर बैठी है तो वो तो बताए अपने दिल के बात। मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं पहनती थी, इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल शौक ही नहीं। मैंने अपने निकाह में भी कड़े ही बनवाए थे सोने के, और वो भी मैंने साइड पे रख दिए। मतलब मुझे सोने का शौक ही नहीं होता पहन, और ऊपर से फिर हालात की वजह से ज्यादा ही छुपा के रख दिए। तो देखो ना अभी भी पहने में, हालांकि अब गोल्ड अच्छे से चूड़ियां पहनी है मैंने, फिर भी देखो कड़ा एक बस, इससे ज्यादा नहीं। मेरी तो चोरी हो जाती है तो मैंने तो पहनना ही मेरा भी यही है। रख दो, पता नहीं कौन पहने, जब चोरियों का जमाना खत्म हो जाए तभी पहनना। सही बात है, फिर आपको ना ट्रॉमा हो जाता है, आप नहीं पहन सकते, डर लगता है। हाँ, इमिटेशन से बंदा कमाता है और उसके बाद यूं करके हाथ से निकलने में ऐसा दुख होता है। नहीं पहनो तो क्या फायदा मेरी आदत छूट गई ना, दिल ही नहीं मैंने करता। पहनी नहीं है, सोना थोड़ी है। आप इमिटेशन पहनिए ना, आप कॉस्मिक पहनिए। अच्छा, पहली बार नाखून लंबे किए, क्योंकि एक सर्टेन टाइम तक तो आप स्कूल में ही इजाजत ही नहीं होती है, हाथों पे फुट्टे पड़ते हैं कि नाखून क्यों लंबे। पहली बार मैंने बड़ी जनाना बातें करी, मुझे पता ही है बड़ी माही मुंडा थी, और कौन, और तुम भी माही मुंडा। हाँ मैं भी वैसे हूँ, एक हाँ गाड़ी चलाना, भाग यूं वहाँ से कहाँ निकल जाना। अच्छा यूं तो मैं भी हूँ, अगर देखा जाए मैं बचपन से नहीं, tomboy हूँ। लेकिन ये कोई नहीं लड़कियों सोच सकता कि तुम माही लेकिन मुंडा हो। हाँ, शौक लड़कियों वाले पूरे, जंप्स मारना, रेसिंग करना, लड़कों से दोस्ती, साइकिलिंग में फर्स्ट आती थी, सारे लड़कों के साथ दोस्ती थी, लेकिन मेरे शौक फिर भी वही थे, पहनने ओढ़ने का। ओह यस। हाँ, तो नाखूनों की कहानी सुनाओ, और ये भी बताना कि नोचा किससे उसको, किसको नोचा? मैंने तो अपनी बहन को नोचा करती थी नाखूनों से। नहीं हम नोचा तो आज तक नहीं, मैंने आई थिंक 8th क्लास, मुझे शुरू से बहुत शौक था मेकअप पहनना ओढ़ना, तो वो मेरे अंदर शुरू से है। बट तो स्कूल में तो इजाजत ही नहीं मगर मिलती। लेकिन मैं करती थी फिर भी, अगर मैं स्कैबी ना कभी छुपा लो, वहां से भाग जाओ, जिस दिन चेकिंग होती थी स्कूल में कि नाखून दिखाओ, तो मेरा ये होता था कि जिस टाइम पे मैं कहीं ना कहीं से ना निकल के, ताकि पता ही ना चले सामने ना हो, और जिस दिन कट जाए तो उस दिन मैं इतना रोती थी कि मेरे नाखून काट दिए, ऐसी आफत क्या है ये, क्यों काटे, मैं कुछ बुरा थोड़ी कर रही हूँ। तो वो कॉन्सेप्ट था कि क्यों काट रहे हैं मेरे नाखून, तो वो तो मैंने शुरू से रखे, और काफी बचाव करके 8th मतलब मैं 8th या 7th क्लास से रखे थे नाखून। मुझे लगता है किरण के तो अभी भी नहीं होंगे। नहीं मुझे छोटे पसंद है, क्योंकि अब मैं काम ज्यादा मेरा होता है हाथों का, बेकिंग है, कुकिंग है, किचन में है, तो मुझे छोटे अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरा भी यही है, मैंने अभी एक्रेलिक लगाए थे, नहीं आर्टिफिशियल लगाए, मैंने कहा पहले मैं चेक करूंगी। अब मैं वही किचन में गई, मुझे सारी बातें, खाना मुझे खुद पकाना पड़ता है, तो वो पका रही, मैंने कहा ये तो सारी एक दिन में खराब हो गई। एक है इस दुनिया में नादिया हुसैन, पता नहीं वो कैसे हर काम कर सकती है। नहीं कुकिंग नहीं करती ना, वैसे वो मैं यार बताऊं, कुकिंग में सबसे नहीं ज्यादा कुकिंग नहीं होता है। करती, लेकिन मेकअप करना यार हाथ बहुत काम। अच्छा वैसे एक चीज बताऊं कि इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक जो है ना, मेकअप आर्टिस्ट को सिर्फ इतने ½ इंच सिर्फ नाखून लंबे रखने चाहिए, वरना नहीं, अलाउ ही नहीं है।